میں نے ایک پلاٹ خریدا تھا، وہ میں نے بھائی کے نام پر لکھوا دیا تھا۔ پلاٹ میں اس بھائی کا کوئی پیسہ نہیں تھا۔ اب وہ پلاٹ بھائی نے مجھ سے پوچھے بغیر بھیج دیا ہے، مجھے پیسے بھی نہیں دے رہا، جبکہ ہم پشتو روایات کے مطابق الگ نہیں ہوئے ہیں۔ شرعاً اس پلاٹ کے پیسوں کا کیا حکم ہوگا؟ بس انہوں نے جن روایات کا حوالہ دے کے سوال کیا ہے، پشتون روایت، اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ بہت دفعہ کہ سارے بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، وہ کما الگ الگ رہے ہوتے ہیں، لیکن سارے اپنی کمائی اکٹھی کر لیتے ہیں۔ والد زندہ ہو تو اس کو دے دیتے ہیں، والدہ زندہ ہو تو اس کو دیتے ہیں۔ پھر اس میں سے گھر کا خرچ بھی ہوتا ہے اور کچھ پس انداز بھی رقم ہوتی رہتی ہے جس سے وہ جائیدادیں خریدتے رہتے ہیں۔ تو وہ صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس زمین میں کس کا کتنا پیسہ لگا ہوا ہے، وہ سب مشترکہ رقم سے جائیدادیں بنی ہوتی ہیں، تو وہ تو تمام بھائیوں کی مشترک ہوتی ہیں۔ البتہ اس طرح مشترک فیملی میں رہتے ہوئے بھی اگر کوئی بھائی ایسا ہے کہ اس کی آمدن فرض کریں زیادہ ہے، وہ کچھ آمدن تو گھر کے مشترک میں ملا لیتا ہے لیکن کچھ آمدن الگ رکھتا ہے، اور وہ دوسرے بھائیوں کو دینے سے پہلے وہ اس آمدن سے کوئی زمین یا پلاٹ خرید لیتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ پلاٹ اسی بھائی کا ہوگا۔ تو اگر ان کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے کہ انہوں نے یہ رقم بالکل اپنی استعمال کی ہے، مشترک میں شامل نہیں کی، اور پلاٹ انہوں نے صرف اپنے نام سے خریدا ہے، اپنے لیے خریدا ہے، اپنے نام سے نہیں اپنے لیے خریدا ہے، تو چاہے کاغذات میں بھائی کا نام ڈال دیا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شرعاً اعتبار اس کا ہے کہ بنیادی طور پر یہ کس کے لیے یہ پلاٹ خرید رہا ہے، تو اگر اپنے لیے خریدا ہے، مشترکہ کے لیے نہیں خریدا، چنانچہ اس وقت اس نے بتا بھی دیا تھا کہ بھئی یہ پلاٹ میرا ہوگا، میں اپنے پیسے سے خرید رہا ہوں اور یہ ہمارے مشترکہ میں نہیں ہوگا، یہ میرا ہوگا، تو اب یہ پلاٹ انہی کا ہے۔ ان کا بھائی اگر ان کو وہ پیسے نہیں دے رہا جو اس پلاٹ کو بیچنے سے انہوں نے حاصل کیے ہیں، تو وہ گناہگار ہیں اور وہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو اس ظلم سے باز آنا چاہیے۔